ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اذان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث پاک روایت کی، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، ادبر الشیطان ولہ ذرات، تو شیطان پیٹھ موڑ کر گوز چھوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، اور وہ کیوں بھاگ جاتا بتایا، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، تاکہ وہ اذان کو نہ سنے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے۔ حَتَّى اِذَا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، پھر جب اذان کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ موڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور حتیٰ اذا قضى التصویب اقبلا، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یقول اذکر کذا اذکر کذا، وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر، اور اسی طرح وہ یاد کراتا ہے جس چیز کو پہلے وہ یاد نہیں کر رہا تھا، پہلے جدھر دھیان بھی نہیں جا رہا تھا، جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں بہت ساری باتوں کا دھیان آنے لگتا ہے، تو شیطان اس کو یاد دلاتا، دیکھو یہ یاد کر، یہ یاد کر، تجھے یہ کرنا وہ کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، وہ پوری نماز اس کی جو ہے وہ یہ کے اندر خراب کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ شیطان گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، تو یہاں پر یہ ایک سوال اٹھایا محدثین نے کہ کیا شیطان بھی ہوا خارج کرتا ہے، گوز مارتا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء نے فرمایا کہ شیطان کا چونکہ جسم ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، قے کرتا ہے، تو لہذا یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ وہ گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، یہ جابر بن صبح کہتے ہیں، مجھے مثنیٰ بن عبد الرحمن نے بتایا، وہ کھانے کے شروع میں اور آخر میں جب لقمہ لیتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے آخر میں بسم اللہ فی اولی و آخری۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے، پھر کھانے کے اخیر میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھتے، کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے دادا حضرت امیہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، جب کھانے کا آخری لقمہ رہ گیا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھا رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اس کے پیٹ میں جو کچھ تھا شیطان نے پوری الٹی کر دی، قے کر دی۔ تو جب وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، قے کرتا ہے تو پھر گوز بھی مارتا ہے، یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا، وہ مسلسل سوتا رہتا تھا یہاں تک کہ فجر ہو جاتی، صبح ہو جاتی، نماز کے لیے اٹھتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، وہ سویا رہ جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں، وہیں پر ہم اہل سنت و جماعت کے ایک طریقے کی طرف بھی رہنمائی اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو ہم دفن کرتے ہیں تو دفن کے بعد میں اس کی قبر کے پاس اذان پڑھتے ہیں،
وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان قبر یہ اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، قبر کے اوپر اذان نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث تلاوت کی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر کے اوپر اذان پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر جب سوال کے لیے آتے ہیں تو شیطان مردود وہاں پر خلل ڈالنے کے لیے آتا ہے اور جواب میں بہکاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے ہی کہ جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں تیرا رب ہوں۔ اس لیے حکم ہوا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرو تاکہ وہ شیطان کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح امام ترمذی فرماتے ہیں، وہ حدیثیں بھی اس کی تائید میں ہیں جن میں یہ وارد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میت کو دفن کرتے وقت میں دعا فرماتے اور دعا کرتے، اے اللہ اسے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا کیوں کرتے؟ تو جب یہ ثابت ہے کہ شیطان دخل دیتا ہے، اور صحیح حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان شیطان کو بھگا دیتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اذان پڑھی جائے قبر کے اوپر دفن کرنے کے بعد میں، تاکہ جو شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے وہ شیطان بھاگ جائے اور مردے کو جواب دینے کے اندر دقت نہ ہو۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں تو ہے کہ شیطان 36 میل تک بھاگ جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا کہ شیطان کا جب بھی تمہیں کھٹکا لگے تو اذان پڑھو، شیطان فوراً بھاگ جائے گا۔ شیطان کا جب بھی تمہیں خطرہ ہو تو اذان پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیطان دخل دیتا ہے، مردود آتا ہے قبر میں بہکانے کے لیے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اذان ہی سے وہ بھاگتا ہے، اذان سے بھاگتا ہے، تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ اس وقت میں اذان کہے تاکہ شیطان وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آئے۔ یہ اس کا ثبوت ہے۔ اب وہابیہ وغیرہ اپنے مردوں کی قبر کے پاس میں اذان نہیں پڑھتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے نہ پڑھتے ہوں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے مردے کو شیطان کیوں بہکانے کے لیے آئے گا، جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے بے ایمان ہو کر کے گیا ہے، تو شیطان اس کو کیوں بہکائے گا، اور خطرہ جو ہے وہ اہل ایمان کو ہوا کرتا ہے۔ یہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کو دفن کیا جا چکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی دیر تک قبر کے اوپر سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ میں پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا، صحابہ کرام نے بھی اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلے آپ نے سبحان اللہ پڑھا، پھر اللہ اکبر پڑھا، ایسا کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نیک مرد کی قبر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف دور کر دی اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر میں اگر تنگی ہو اور اس وقت اللہ اکبر پڑھا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبر کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو جب حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر کہنے سے قبر کی تنگی دور ہوتی ہے، اور ہم جو اذان پڑھتے ہیں اذان کے اندر 6 بار اللہ اکبر کے کلمات پڑھے جاتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت ہوا کہ جب اذان پڑھی جائے گی، اللہ اکبر کہا جائے گا، تو قبر کے اندر جو مردے کو تنگی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور کر دے گا، قبر کے اندر کشادگی پیدا کر دے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے تنگی دور ہوتی ہے، پوری اذان کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہتا ہوں جب اللہ اکبر کہنے سے تنگی دور ہوتی ہے تو جب کلمہ شریف پڑھیں گے اور اذان میں جو دوسری اچھے کلمات پڑھے جاتے ان کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ جو ہے وہ کشادگی عطا فرما دے گا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ سنت سے بھی یہ ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور فقہ سے بھی ثابت ہے کہ میت کے پاس نزع کی حالت میں، یعنی جب اس کا انتقال ہونے لگے تو کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ سن کر کے اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھے۔ جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور جب نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہے تب کلمہ شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، اس کو ابھی شیطان سے بچایا جا رہا ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی اس کو شیطان سے وہ بچایا جا رہا ہے تاکہ شیطان اس کو بھلا نہ دے اور گمراہ نہ کرے۔
تو جب مر جائے بندہ، قبر میں چلا جائے، تو اب تو حقیقتاً مردہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تو جب مرا نہیں تھا تب لا الہ الا اللہ سکھایا جا رہا ہے، تو جب مر گیا تو پھر اس وقت تو اور بھی زیادہ اسے لا الہ الا اللہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ شیطان آ کر کے بہکائے نہیں۔ اور جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو اذان میں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو مردے کو یہ لا الہ الا اللہ سکھانا ہو جائے گا، اس کو یاد آئے گا۔ اور اس کے علاوہ قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں نا، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ جب ہم اذان پڑھیں گے تو مردے کو تینوں سوالوں کا جواب یاد آ جائے گا، کیونکہ اللہ اکبر سنے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ سنے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ من ربک کا جواب کیا ہے۔ من ربک کا جواب کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ سنے گا تو سمجھ جائے گا یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب سنے گا تو اپنے دین کو بتائے گا۔ تو اس طرح سے اذان سن کر کے اسے سوالوں کے جواب کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے قبر کے اوپر اذان پڑھنے کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ کو اللہ اکبر سے بجھاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الحریق فکبروا فإنہ یطفئ النار۔ جب آگ دیکھو تو اللہ اکبر تک کی تکرار کرو، کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے آگ بجھ جاتی ہے، یہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ وسیلۃ النجاہ سے ایک روایت اعلیٰ حضرت سرکار نے نقل فرمائی کہ اہل قبرستان پر اللہ اکبر کہنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی جگہ آگ بھڑکتی ہوئی دیکھو تو اسے بجھانے کی طاقت تمہارے اندر نہ ہو تو اللہ اکبر کہو، اس اللہ اکبر کی برکت سے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو چونکہ عذاب قبر بھی آگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اسے بھی اپنے ہاتھ سے بجھانے کی ہم لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ قبر کی آگ کا جو عذاب اگر مردے کو ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ نہیں ہٹا سکتے، تو پھر ہم اللہ اکبر یعنی اذان پڑھتے ہیں تاکہ اللہ اکبر کی برکت سے جب اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی قبر کے اندر بھی اگر بندہ آگ میں مبتلا ہونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بھی دور فرما دیتا ہے اور اس کے لیے ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے قبر کے پاس میں اذان پڑھنے کی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں ایک جنازے میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو قبر میں رکھ دیا تو کہا بسم اللہ وفی سبیل اللہ۔ جب قبر کو برابر کرنے لگے تو کہا اے اللہ اسے شیطان سے بچا، عذاب قبر سے امان دے۔ پھر فرمایا میں نے اسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جائے تو شیطان سے بچانے کے لیے اور عذاب قبر سے امان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اذان تو شیطان کو بھگانے کا بہت عمدہ راستہ ہے۔ تو یہ بھی شریعت کا مقصود، شارع علیہ السلام کا مقصود ہو گیا کہ جب آپ شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو اللہ اکبر سے تو شیطان بہت زیادہ بھاگتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر نے اس وقت کہا تھا اللہ شیطان سے بچا، تو ہم اللہ اکبر یعنی اذان پڑھ کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب دفن میت سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے، وہاں پہ رکتے اور ارشاد کرتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے جواب نکیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، دعا مانگو، اور اب جو ہے وہ اس سے سوال ہوگا، یعنی ابھی نکیرین آئیں گے، اس سے سوال کریں گے، اس کے لیے دعا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب مردہ دفن ہو کر قبر درست ہو جاتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ ہمارا ساتھی تیرا مہمان ہو گیا، وہ دنیا اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آیا، اے اللہ سوال کے وقت اس کی زبان کو درست رکھ، قبر میں اس پر وہ بلا نہ ڈال جس کی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ دفن کرنے کے بعد مردے کے لیے بڑا سخت وقت ہوتا ہے، تو اس وقت مردے کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے سنگین حالات سے وہ دوچار ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اذان خود ایک طرح کی دعا ہے،
بلکہ اذان بہترین دعا ہے، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے جب دعا کرنا سنت ہے تو اذان جب دعا ہے تو اذان دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہوا۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس میں اذان پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، 2 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک دعا اذان کے وقت، اور دوسری دعا جہاد میں جب کفار سے لڑائی شروع ہو جائے، کفار سے جب لڑائی ہو جہاد کے وقت، اس وقت دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اذان کے وقت دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا نادى المنادی، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب ان حدیثوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آپ حضرات دیکھیں، اذان اسباب اجابت دعا سے ہے، یعنی اذان دینے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہمیں ابھی حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرو، تو ہم لوگ اذان دیتے ہیں تاکہ اپنے مردے کے لیے جو ہم لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اذان کے وقت دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اذان پڑھتے ہیں تاکہ مردے کے لیے ہم لوگ جو دعا کریں، اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے دعا قبول فرما لے۔ ایک اہم دلیل اس کی یہ بھی ہے، اذان ذکر الہی ہے، ذکر الہی سے بھی عذاب دور ہوتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے زیادہ عذاب خدا سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ یعنی بندہ چاہتا ہے عذاب سے نجات، تو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے ایسا کام کرنا جس سے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ عذاب سے نجات مل جائے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا۔ تو اذان ذکر الہی، اور ذکر الہی سے عذاب سے نجات ملتی ہے، تو ہم اذان دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو مردہ قبر میں ہمارا بھائی ہے اس کو عذاب اگر ہونے والا ہو تو عذاب سے نجات مل جائے۔ تو یہ کون سی دشمنی والی بات ہے وہابیہ کی کہ تم اپنے مردوں کو فائدہ بھی مت پہنچاؤ، اپنے مردوں کو عذاب کے اندر پڑا رہنے دو، ان کو آرام مت پہنچاؤ، ان کو عذاب میں ایسے ہی پھنسا رہنے دو، معاذ اللہ۔ یہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ کریں۔ الحمدللہ ہم اپنے مردوں کو مرنے کے بعد بھی راحت پہنچانے کا سامان کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بہت بڑی ایک حکمت ہے۔ اچھا، اگر بندہ غور کرے تو ایک بات یہ بھی ہے، اذان میں میرے آقا علیہ السلام کا نام آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو اذان ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خدا ہی کا ذکر ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، جو تمہارا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو جس نے ذکر مصطفیٰ کیا اس نے ذکر خدا کیا، اور جس نے ذکر خدا کیا تو پتہ ہے کہ ذکر خدا کے وقت رحمت الہی اترتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے ذکر خدا کے وقت میں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ تو ہم اذان دیتے ہیں تاکہ رحمت الہی اترے، مسلمان اس رحمت الہی سے مالا مال ہو، اور نزول رحمت کی وجہ سے ہمارے مردے کو آرام اور راحت کا سامان میسر آئے۔ اور احادیث طیبہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیا مکان ہے، نئی جگہ ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کے آیا، اجالوں سے نکل کر کے اندھیری قبر میں آیا، کشادہ دنیا سے نکل کر کے تنگ قبر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا۔ وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ تو قبر کے اندر بڑی دہشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جب اذان وحشت کو بھی دور کرتی ہے، اطمینان پیدا کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ حضرات نے وہ روایت سنی ہوگی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے
اور انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی تو جبریل امین اتر کر کے آئے اور انہوں نے اذان پڑھی. اذان کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ کو دور فرما دیا. تو جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر کے اذان سنائی تاکہ وحشت اور گھبراہٹ دور ہو جائے. تو ہمارا جو بھائی ہے دنیا سے چلا گیا، اس کو قبر میں آج اندھیرے میں تنگ تاریخ جگہ کے اندر جب گھبراہٹ کا احساس ہو رہا ہے، تو ہم اس غریب کی تسکین کے لیے، اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اگر اذان پڑھیں تو کون سی بری بات ہے اس کے اندر کون سی خرابی والی چیز ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی مسلمان کے کام میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو اپنے کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کے دن مصیبتوں سے اس کی ایک مصیبت کو دور فرما دے گا. تو لہذا ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف وحشت دور کرنے کے لیے اذان پڑھتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا. حضرت علی کہتے ہیں میں غمگین تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہو کہ تیرے کان میں اذان کہے تاکہ تیرا غم اور تیری پریشانی دور ہو جائے. یعنی حضرت علی جب پریشان ہوئے، میرے آقا نے فرمایا گھر میں کسی سے کہو کہ تمہارے کان میں اذان پڑھ دے. تو جب تیرے کان میں اذان پڑھی جائے گی تو تمہارے کان میں اذان کی برکت سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پریشانی اور غم دور کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے جتنے بھی راوی ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے، سارے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا بار بار تجربہ کیا، جیسا اس حدیث میں ہے ویسا ہی ہم نے پایا. یعنی سارے راوی کہتے ہیں ہم کو بھی جب غم ہوا نا تو ہم نے بھی اذان پڑھ کے دیکھی تو ہمارا غم بھی دور ہو گیا. تو اللہ کے رسول سچے ہیں اور میرے آقا کا فرمان سچا ہے. اور حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ میت جو ہے وہ قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے، حزن کی حالت ہوتی ہے. اللہ کے خاص بندوں کی بات الگ ہے، ہم گنہگاروں کا معاملہ بڑا رنج و غم ہوتا ہے ہمیں جب قبر کے اندر رکھا جائے. اور میرے آقا نے بڑا پیارا وظیفہ بتایا، جب غم ہو پریشانی ہو تو اذان پڑھو، اللہ تعالیٰ غم اور پریشانی کو دور کر دے گا. تو ہم اذان پڑھتے ہیں تاکہ جو ہمارا مردہ غمگین ہے، پریشان ہے قبر کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور فرما دے. اور حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض عبادت کے بعد سب اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کو خوش کرنا ہے. تو ہم لوگ اذان پڑھ کے اپنے مسلمان کے غم کو دور کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، اور یہ بڑا عمدہ عمل ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ بڑا عظیم ہے. اچھا، حدیث پاک میں جب یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس میں اللہ کا ذکر کرو، ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس میں اللہ کا ذکر کرو، تو مسلمان کی قبر کے پتھر نے کیا تمہارا قصور کیا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا نام لینے سے منع کیا جائے؟ جب میرے آقا نے فرمایا ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، تو وہ بھی تو ایک پتھر ہے، وہاں پر بھی اگر ہم اللہ کا نام لیں تو پھر کون سی رکاوٹ والی چیز ہے؟ لیکن وہابیہ کو جیسے زندگی میں دشمنی ہے ایمان سے، مرنے کے بعد بھی دشمنی ہے کہ ان کی کیوں مغفرت کا سامان ہو جائے، اس لیے وہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ امام اجل ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مستحب ہے دفن سے فارغ ہو کر کچھ دیر قبر کے پاس بیٹھیں، اتنی دیر تک بیٹھیں کہ ایک اونٹ ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے. بیٹھنے والے قرآن پاک کی تلاوت کریں، میت کے لیے دعا کریں، وعد و نصیحت کریں، نیک بندوں کے واقعات کو بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی قبر کے اندر رحمت نازل فرمائیں. اللہ والوں کے واقعات فرماتے بیان کریں، جب وہ واقعات بیان کرو گے تو رحمت اترے گی، تو قبر کے اندر مردے کو بھی آسانی ہوگی. اور یہ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہاں تک فرمایا کہ علماء نے تحقیق کے ساتھ فرمایا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کسی شریعت کے مسئلے کا ذکر کیا جائے، فقہ کے کسی مسئلے کو ذکر کیا جائے، یہ مستحب ہے. آپ بتا دیں وضو میں 4 فرض ہیں، قبر کے پاس بیٹھ کر کے کہتے ہیں وضو میں 4 فرض ہیں، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ مسئلہ آپ بیان کریں. تو جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو علماء نے فرمایا یہ مسئلہ بھی اگر بیان کرو گے نا تو قبر میں جو مردہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ آرام پہنچائے گا. کس کی برکت سے؟ یہ شریعت کا مسئلہ بیان کرنے کی برکت سے.
تو ہم لوگ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ حضرات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں اترتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. وہ تو جب مر جائیں گے ہماری قبر کے پاس آ کے جو کوئی بیان کرے گا تو ہم کو پتہ چلے گا کہ شریعت کے مسائل سننے، اللہ والوں کی باتیں سننے، حدیث پاک پڑھنے اور سننے سے بھی اتنی برکتیں ملا کرتی ہے. تو جب علماء کرام نے بیان کر دیا کہ اللہ والوں کے ذکر سے برکت ہوتی ہے، ختم قرآن سے برکت ہوتی ہے، مسئلہ بیان کرنے سے برکت ہوتی ہے، تو جب ان چیزوں سے برکت ہوتی ہے تو اذان دینے سے برکت کیوں نہیں ہوگی؟ اذان کی برکت تو خود اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. یہ جو برکتیں یہ تو علماء نے بتائی ہیں، اذان کی برکت کو تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے، تو اسی لیے ہم اذان پڑھتے ہیں تاکہ وہ برکتیں حاصل ہو. بہرحال یہ چند دلیلیں میں نے رکھی اس بات کے اوپر کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر اذان پڑھنا یہ مستحب ہے. اس کے فائدے کتنے ہیں؟ شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے مردے کو. دوسرا فائدہ مردے کو عذاب نار سے اللہ اکبر کی بدولت اس کو امان ملتی ہے. سوالوں کے جوابات یاد آ جاتے ہیں. ذکر اذان کی وجہ سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور اذان کی بدولت وحشت دور ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کا غم دور ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوشی نصیب فرماتا ہے. یہ فائدے کس کے لیے ہیں؟ یہ مرنے والے کے لیے. لیکن جو اذان پڑھتے ہیں جو زندہ ہیں ان کو بھی بہت سارے فائدے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھی بہت سارے فائدے بیان فرمائے، تو اس کو بھی فائدہ، ہم کو بھی فائدہ، تو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ جو ہے ہم جب مر جائیں تو ہماری قبر کے اندر ہم کو بھی کوئی فائدہ پہنچائے، اور اذان کی برکتوں سے ہم لوگ بھی مالا مال ہوں، شیطان ہم سے بھی دفع ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو حدیث نقل فرمائی تھی کہ اذان کی آواز سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی روشنی میں نے اس پر تھوڑی باتیں بتا دی کہ اسی لیے ہم لوگ قبر پر اذان پڑھتے ہیں. آخر میں یہ ایک چیز رہ گئی کہ اذان میں ایسی کیا بات ہے کہ شیطان گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے؟ بھئی ہوا کب خارج ہوتی ہے اس کی وجہ مختلف ہوا کرتے ہیں. شیطان جو ہے وہ ہوا خارج کرتے ہوئے گوز مارتے ہوئے کیوں بھاگتا ہے؟ تو علماء نے اس کی بہت ساری وجہ بتائی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اذان میں اللہ اکبر جب سنتا ہے وہ اس پر وحشت طاری ہوتی ہے، از شیطان پر ہیبت طاری ہوتی ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ گوز مارتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مولا شرف قبول عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ان مولا ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ماہ رمضان کے جو ایام جو ساعتیں بچ گئی ہیں ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان مقدس اور طاق راتوں میں مولا ہمیں شب قدر دیکھنا نصیب فرما دے. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.